بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ بھی جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اسی نیک دعا کے ساتھ آج کا جو ہماری روٹین ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور آج الحمدللہ ہمارا مدینہ میں دوسرا دن ہے، دوسری صبح ہے، اور ماشاءاللہ ہماری ہر صبح جو ہے پہلی صبح سے زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی ہے۔ اور آج جو ہے سب سے پہلے ہماری جو پہلی زیارت تھی، آج ہم سب نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، ناشتہ بھی الحمدللہ ہم نے یہیں پر آ کے کیا ہے۔ تو ہماری جو سب سے پہلی زیارت ہے وہ ہے جی مسجد قباء، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب مکہ المکرمہ یعنی کہ وہاں پر خانہ کعبہ ہے، اللہ پاک کا گھر ہے، وہ بنایا گیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر جتنے بھی صحابی تھے یا یہاں کے جو لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ مکہ کے لوگ جو ہیں وہ عبادت میں ہم سے آگے گزر جائیں گے، کیونکہ وہاں پر جو ہے لوگ جو ہے وہاں پہ جا کے عمرہ ادا کریں گے، ان کے لیے آسان ہوگا، اللہ کا گھر وہاں پہ ہے، وہاں پہ وہ طواف کریں گے، صحیح صفا اور مروہ کے چکر لگائیں گے، یعنی کہ وہ ہم سے عبادت میں آگے نکل جائیں گے۔ تو اس ٹائم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے یہی ارشاد فرمایا کہ آپ سب جو ہے مسجد قباء میں 2 رکعت نفل ادا کر لیں، تو آپ کو بھی عمرے کا ہی ثواب ملے گا، یعنی کہ ہاں جی قبول عمرے کا آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اس لیے ہم سب پہلے آئے اور یہاں مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل جو ہے وہ ادا کی ہے، اور باقی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی مسجد جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے تعمیر کروائی تھی۔ تو ویسے تو سبھی نے جو ہے 2 نفل ادا کر لیے ہیں، باقی اللہ پاک قبول کرنے والا ہے کہ یہاں سے بھی سب کی عمرہ جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ تو ایک ٹائم میں بس ایک دفعہ ہی 2 نفل ادا کیے جا سکتے ہیں، تو وہ سب نے کیے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جتنے دن ہم لوگ مدینہ میں ہیں، ہم ایک ٹائم یہاں پر حاضر جو ہے وہ ضرور دیں، اور 2 رکعت نفل جو ہے وہ ضرور پڑھیں۔ اور ماشاءاللہ جی کیا ہی خوبصورت نظارہ ہے، اور مدینے کی فضا بہت ہی خوبصورت، اور صبح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے یہ درخت ہو جائیں گے، اور یہاں پر اور جو ہے حج کرنے والے جو ہیں عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے اور پرسکون ماحول ہوگا۔ ہاں جی سب کو حاجی بلاتے ہیں، کیونکہ نام سے نہیں پکارا جاتا یہاں پہ۔ ابھی وہ فوجی ہیں جو یا سپاہی جو بھی یہاں پہ کھڑے نا، وہ سب کو بس یہی کہتے ہیں حاجی ہٹ جا۔ ہاں جی وہ بھی ہے، ایسے ہی کہتے ہیں حاجی سائڈ پہ ہو جاؤ۔ ابھی آپ یہ نہیں کہنا کہ عمرہ کرنے والے کو حاجی نہیں کہا جاتا، چھوٹا حاجی تو وہ ہوتا ہی ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ اللہ پاک بڑا حج بھی کروائے گا، اور ماشاءاللہ جی یہاں پر جب بندہ آتا ہے نا تو دل نہیں کرتا، ایک ایک جگہ پہ بندہ جائے نا تو دل نہیں کرتا وہاں سے واپس جانے کو، لیکن پھر مجبوری ہے، ہمیں ٹائم کی پابندی کرنی ہے۔ اور ہمارا قافلہ جو ہے وہ نوافل ادا کر کے باہر نکل چکا ہے، اور ہم نے کہا چلے ہم یہاں سے آپ سب کو مسجد قباء کی زیارت کرواتے ہیں۔ ہماری جو خوبصورت صبح ہے آج کی، اس کا مسجد قباء سے آغاز کرتے ہیں۔ ابھی الحمدللہ ہم نے 2 نوافل ادا کر لیے ہیں، تو ابھی ہم اپنے پیارے بہن بھائیوں کو اس مسجد کی اندر سے زیارت کرواتے ہیں۔ مسجد قباء کے نام سے یہ مسجد جانی جاتی ہے، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کروائی تھی اپنی موجودگی میں۔ اور اس مسجد کا مقام جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ 2 نوافل ادا کرنے کا ثواب مقبول و قبول عمرے کا ثواب ہے۔ اندر سے زیارت کر لی ہے، ہم نے نوافل ادا کر لیے، ابھی ہم چلتے ہیں باہر، کیونکہ یہاں پہ زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے، دل تو کرتا ہے بیٹھنے کو، لیکن سب جو ہے حاجی کرام انہوں نے بھی عمرہ، پھر اس وجہ سے رش بڑھ جاتا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے جی اس کا گیٹ، اس کے چاروں کونوں سائڈوں پہ دروازے ہیں، عورتوں کا انتظام الگ ہے اور مردوں کا الگ۔ ابھی ہم چل رہے ہیں جی باہر۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم لوگ جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا قافلہ ہمارا انتظار کر رہا ہوگا، تو اس سائڈ سے بھی گیٹ ہے اندر داخل ہونے کا، اور اس سائڈ پہ میرے خیال میں اس سائڈ کے جو ہے مردوں کا ہے۔ ہاں جی پی لیتے، نہیں پیا میرے پانی، پہلے پانی ہم نے جی پی لیا ہے پہلے ہی۔ چلے میں پانی پی کے آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہوگی تو چلے جی۔ ماشاءاللہ یہاں پر بھی ایسے ہی رش ہوتا ہے جیسے جہاں کہ مکہ المکرمہ میں ہوتا ہے عمرہ ادا کرنے والوں کا، تو سیم یہاں پر بھی ایسے ہی آپ کو رش جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا۔
लाइन हो लगा جی تو ابھی الحمدللہ ہم ایک مسجد میں موجود ہیں، 2 نوافل ادا کر لی ہیں، تو اس کی فضیلت میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ سامنے آپ کو یہ قبلہ نظر آ رہا ہوگا، تو اس مسجد کا نام ہے مسجد القبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ تو یہاں پہ مسلمان پہلے جو نماز ادا ہوتی تھی، عصر کی نماز ادا ہو رہی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جماعت کرا رہے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کی جب 2 رکعتیں ہو گئی تو یہ پہلے قبلہ تھا، جو کہ فلسطین میں مسجد اقصی جو ہے وہ ہمارا قبلہ تھا، اور اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے تھے۔ تو 2 رکعت جب ہو گئی اور باقی 2 رکعت ادا کرنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ تبدیل کیا اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے باقی 2 رکعت ادا کی تھی۔ مطلب اس مسجد میں ہمارا قبلہ وہ چینج ہوا تھا۔ اس مسجد کو مسجد قبلتین کے نام سے جانا جاتا ہے، 2 قبلوں والی مسجد۔ تو اس مسجد کی آپ سب زیارت کر لیں، اور جب سے ہم عمرہ پہ آئے ہیں تو ہماری دعاؤں میں ہمیشہ فلسطین ہے اور رہے گا۔ اللہ پاک اپنی غیبی مدد فرمائے گا، اور انشاءاللہ فلسطین کے مسلمانوں کو فتح کامیابی ملے گی، اور ضرور ملے گی۔ بس ہمیں اس مقام پہ ایک چیز کا افسوس ہے کہ ہم جتنے مسلمان حکمران ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، نہیں تو اتنا ظلم ہمارے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو آپ سب زیارت کر لیں اندر سے۔ یہ پہلا قبلہ تھا جو فلسطین میں مسجد اقصی ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی۔ پھر جب قبلہ چینج ہوا تو پھر خانہ کعبہ کی طرف ابھی منہ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے۔ اللہ پاک اس مقام پہ سب کو آنا نصیب فرمائے۔ ابھی چلتے ہیں بہر، نوافل ہم نے ادا کر لی ہیں، سب زیارت فرما لیں، تو بہر سے بھی آپ کی زیارت کرائیں گے سب کی۔ تو الحمدللہ جی ہماری جو دوسری زیارت تھی وہ ہے مسجد قبلتین، جہاں پر ہمارا جو قبلہ ہے اس کا رخ چینج ہوا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، تو اللہ پاک کی طرف سے ایک وحی نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم وحی نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنا قبلے کا رخ چینج کر لیں، یعنی کہ بدل لیں۔ تو پہلے ہمارا جو قبلہ تھا وہ تھا جی مسجد اقصی، جہاں پر جو فلسطین میں ہے، اور اس کے بعد حضور پاک نے 2 رکعت نماز وہ ادا کر لی تھی، اور 2 رکعت رہتے تھے اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو اس ٹائم ایک وحی نازل ہوئی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ وہ تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس لیے اس ٹائم سے ہمارا قبلہ وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا۔ تو یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پہ ابھی رکے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی ہمارا سارا قافلہ وہ آتا ہے تو پھر ہم لوگ نکلیں گے اپنی اگلی زیارت پہ۔ باقی جی طارق صاحب وہ آپ کو اندر سے بھی ہر زیارت وہ کروا رہے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ وہ بچے ہوتے ہیں۔ اکثر محمد سبحان وہ سو جاتا ہے، اور آج امی جان کی طبیعت وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے پھر کچھ ویڈیو طارق صاحب آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، اور میں پھر باہر آ کر تھوڑا بہت وہ ایکسپلین کر دیتی ہوں، لیکن اپنے نوافل ادا کرنے کے بعد۔ تو جہاں بھی جس بھی زیارت پہ ہم لوگ جا رہے ہیں تو باہر اس طرح کے سٹال وہ لگے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ ہر سٹال سے چیزوں کے ریٹ وہ پتہ کر لیتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ کہیں پہ تھوڑا سا مہنگا ہو گیا، کہیں پہ تھوڑا سستا ہو گیا، تو بس اسی طرح ہے، لیکن حساب کتاب بس وہی جا کے بن جاتا ہے کہ یہاں پہ مہنگائی وہ بہت زیادہ ہے۔
باقی یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر چیزیں جو ہے وہ اوریجنل ملتی ہیں، تو اس کے بارے میں ویسے تسلی تو نہیں ہے کہ اوریجنل ملتی ہیں. باقی یہاں پر ماشاءاللہ جی ساری چیزیں جو ہے یہ اس طرح کے سٹال لگے ہوئے ہیں. آپ کو سرما مل جائے گا، باقی دانہ مل جائے گا، دانہ تو مل ہی جاتا ہے. یہ مہندی ہے، اور یہاں پر میں نے زیادہ تر جو چیزیں دیکھی ہیں وہ الائچی ہے. یہ دیکھیں یہ کلونجی پڑی ہوئی ہے، اور اس طرح کی جو ہے ساری چیزیں مل جاتی ہیں. لوگوں نے یہاں پر زیادہ تر جو چیز خریدی ہے وہ ہے جی زعفران. تو میں طارق صاحب سے بول رہی تھی کہ ہم لوگ سونف خرید لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ سونف جو ہے نا وہ ایسے بالکل سبز اوریجنل نظر آ رہے ہیں. طارق صاحب محمد سبحان جو ہے سو گیا ہے. قمیض نیچے کرو تھوڑا سا، اس کو اٹھایا ہوا ہے. ابھی جیسے ہی ہمارا جو ہے یہ آتی ہے بس تو پھر ہم لوگ اس میں بیٹھیں. ماشاءاللہ جی یہاں پر جو ہے کھجوروں کے باغ بہت زیادہ بہت زیادہ. یہ باغ ہے نا کھجوروں کے باغ ہے. ہم لوگ تقریباً ماشاءاللہ کافی ساری زیارتیں کرنے کے بعد ابھی یہاں پر آ چکے ہیں. جبل احد کا پہاڑ ہے یہ، احد کا پہاڑ جو حضور پاک جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ قیامت کے دن یہ جبل احد کا پہاڑ ہے. میں اس سے محبت کرتا ہوں، سے محبت کرتا ہے. اور فی الحال ہمارا قافلہ جو ہے وہ اتر چکا ہے، اور مجھے کوئی بات اس لیے نہیں آ رہی، تھوڑی سی پریشانی بن گئی کیونکہ امی جان جو ہے نا ان کی طبیعت جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو گئی ہے. تو وہ فی الحال بس میں ہی بیٹھی ہیں. تو جیسے ہی ہم لوگ یہاں پر زیارتوں سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کو میڈیسن لے کر دیں گے یہیں سے، کیونکہ جو گھر سے میڈیسن ہم لوگ لے کر آئے تھے وہ میں نے رات کو بھی ان کو دی ہے، صبح بھی دی ہے، لیکن ان کی طبیعت جو ہے وہ بہتر نہیں ہو رہی. بس آپ سب نے دعا کرنی ہے. باقی الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ وہ آئی ہیں. اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دیں گے. تو ماشاءاللہ جی یہ والا پودا دیکھ کے مجھے بہت زیادہ اچھا لگا ہے. یہ پودا اور ساتھ میں یہ اس پودے کا نام کیا ہے آپ نے کامنٹس میں ضرور بتانا ہے، اور اگر یہ پاکستان سے مل گیا تو ہم اس کو ضرور لگائیں گے، کیونکہ نا اس کے اوپر جو یہ پیلے رنگ کے پھول ہیں نا یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے. باقی یہاں پہ اتنی گرمی ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہ گرمی میں بھی ہو جائیں گے. ادھر پاکستان میں تو ماشاءاللہ کافی سارے موسم ہوتے ہیں. تو ابھی جی الحمدللہ ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں. تو جب غزوہ احد کی جنگ ہوئی تھی تو اس ٹائم جو ہے تقریباً 70 صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے. تو ان سب صحابہ کی یہاں پر اجتماعی قبر بنائی گئی ہے، اور ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ اور مصعب بن عمیر جو ہیں ان کی قبر جو ہے وہ اس سائڈ پہ، یعنی کہ وہ ان کے اجتماعی قبر بنائی گئی ہے اس سائڈ پہ. جو وہ 2 قبریں بنائی گئی ہیں وہ ان کی، اور باقی جتنے بھی صحابہ تھے تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے تھے غزوہ احد کی جنگ میں. تو ان کی قبریں جو ہے وہ اجتماعی بنائی گئی ہیں، کیونکہ اس ٹائم کپڑے کی کمی ہونے کی وجہ سے اور ٹائم بھی کم ہونے کی وجہ سے جو ہے نا 2-3 جو ہے 2-2-3 جو ہے صحابہ کو ملا کر انہیں دفن کیا گیا تھا. تو اس سائڈ پہ وہ پہاڑ ہے احد کا پہاڑ، غزوہ احد کا پہاڑ. تو ماشاءاللہ وہاں پر جو ہے اوپر لکھا ہوا ہے، اللہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے. جی تو ابھی الحمدللہ ہم پہنچے ہیں غزوہ احد. یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ غزوہ احد کا پہاڑ ہے. اس پہاڑ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آپ کو لوگ نظر آ رہے ہوں گے. یہاں پہ غزوہ احد کی جنگ ہوئی تھی. تو جب کفار جو ہے جب مسلمانوں نے تیر چلائے تو کفار جو ہے وہ ڈر کے بھاگے تھے. اس سائڈ پہ وہ تھے، اوپر وہ کھڑے ہوئے تھے مسلمان، وہ ایسے بھاگے تو مسلمانوں نے سمجھا کہ جی جنگ فتح ہو گئی ہے، ہم جنگ جیت گئے ہیں. تو مسلمان وہاں سے نیچے آئے، وہ مال غنیمت سمیٹ رہے تھے. تو جو کفار تھے وہ ادھر سے گھوم کے اس پہاڑی کی پچھلی طرف سے اوپر آ کے انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا. تو اس دوران 70 صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، جن کی زیارت ہم نے آپ کو کروائی ہے. وہاں پہ وہ مقام ہے اور اس میں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے تھے. محمد سبحان اور میں یہاں پہ جا رہے تھے تو میں نے کہا جاتے جاتے اپنی فیملی کو بھی اس مقامات کی زیارت کرواتے جائیں اور پھر جی چلتے ہیں آگے. تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ غزوہ احد کی جنگ ہوئی. یہ لو یہ لو یہ لو. تو الحمدللہ جی جہاں پہ جو ہے مدینہ کی جہاں جگہ ملے نا بندہ بس جگہ ملے نہیں جہاں پہ دل کرتا ہے بندہ نا بیٹھ جاتا ہے. ہر جگہ پہ سکون ہی سکون ہے. تو ابھی ہمارے لنگر کا ٹائم ہو گیا. اب ہم لوگ کھا رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے کھانا. تو یہاں پہ کھانا کھانے کا بھی الگ ہی مزہ ہے. سبحان اللہ. امی جان اور فجر جو ہے وہ بس میں بیٹھی ہے تو ان کو میں نے ادھر دے دیا کیونکہ امی جان کی طبیعت بہت زیادہ بھی خراب ہو چکی ہے. جیسے ہی ہم لوگ یہاں سے ہم لوگ جاتے ہیں ہوٹل پہ تو پہلے امی جان کی جا کر لیں گے میڈیسن. اس کے بعد باقی کے کام. تو یہاں پہ ابھی ہمارا جی لنگر چل رہا ہے تو میں اس کو لنگر ہی کہوں گی. یہ لو یہ لو. ہم لوگ اوپر آ چکے ہیں. خوبصورت نظارے ہیں خوبصورت مسجدیں اور بہت ہی پرسکون مدینہ کی گلیاں اور یہ ساری جگہیں جو ہیں. تو اس سائڈ پہ ہے جی مدینہ کا گورنر ہاؤس جو نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ بہت ہی بڑا اور خوبصورت طریقے سے بنایا ہوئے ہے. اور ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں تو زیادہ تر ہم نے وہ دوسرے سرو ٹائپ کا جو درخت ہے وہی دیکھا ہے لیکن یہاں پر جو ہے انہوں نے نیم کا درخت لگایا ہوا ہے. تو یہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو ہے میدان عرفات میں جو لگے ہوئے تھے نا یہ والے نیم کے درخت جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو ہے پاکستان کی طرف سے گفٹ کیے گئے تھے سعودیہ کو. اور ساتھ میں جو ہے مٹی بھی ادھر سے ہی آئی تھی اور وہ لگائے گئے تھے کیونکہ یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور درخت جو ہے وہ کم ہی ہوتی ہے کیونکہ پانی بہت کم ہوتا ہے پانی کی کمی کی وجہ سے. ماشاءاللہ یہاں پر بھی انہوں نے سارے یہ نیم کے درخت لگا دیے. جب یہ بڑے ہوں گے تو بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں ہوگی. فی الحال محمد سبحان کو بھوک لگی اور ساتھ ساتھ میں دودھ پی رہا ہے. تو دودھ ہے فجر کا آدھا اس نے پیا. میں نے کہا آدھا بھائی کو دے دو بانٹ کے پی لو. تو میں آپ کو پھر نہ وہاں پہ واپسی پہ کوئی نہ کوئی چیز لے کر دیتی ہوں. ہمارا قافلہ جو ہے جی اس سائڈ پہ چلا گیا ہے کیونکہ ابھی ہم آپ لوگوں کو دکھانے والے ہیں یہاں پر کچھ پرانی عمارات یا صحابہ کرام کے گھر بھی کہا جا رہا ہے. اور بعض روایت میں ہے کہ یہ جو ہے یہاں پر جو ترکی سے معاہدہ کیا گیا تھا تو جو ترکش تھے وہ یہاں پہ آ کے رہتے تھے یا اسٹے کرتے تھے جو بھی کرتے تھے. اور بعض روایات میں ہے کہ یہ صحابہ کرام کے گھر ہیں پرانے اور ان کو جو ہے اسی حالت میں ہی رکھا گیا. بس تھوڑی بہت ان کی جو ہے کر دی جاتی ہے تاکہ یہ مزید آگے خراب نہ ہو. تو ابھی چلتے ہیں اور آگے چل کے آپ سب کو دکھاتے. باقی آپ لوگ بھی ماشاءاللہ کافی انفارمیشن ہمیں دیتے رہتے ہیں. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر آپ ہمیں اس چیز کو ایکسپلین کر دیا کریں. تو یہاں پہ دیکھیں جی انہوں نے یہ نیچے سے پانی کا وہ سسٹم لگایا ہوا ہے. پانی آ رہا ہے پانی ان کو لگے گا نا پھر جلدی جلدی بڑی ہو جائیں گی. تو اس سائڈ پہ یہ عمارتیں ہیں جی. یہ بھی بالکل ایسے پرانا بنا ہوا ہے گھر. یہ اس میں مٹی بھی لگی ہوئی ہے. یہ دیکھیں فی الحال یہ گر رہے ہیں. یہ اوپر جو ہے لکڑیوں کے جو ستون ہوتے تھے بالے استعمال کیے جاتے تھے. نیچے پتھر ہے تو جو چھت ہے نا وہ زیادہ تر جو ہے وہ کچی بنائی گئی ہیں یعنی اور نیچے جو ہے پتھر ہے. ماشاءاللہ یہاں پر پتھر تو کافی زیادہ تھے اور نیچے والے حصے جو ہے وہ تو پکے ہی بنائے گئے. لیکن جو لکڑی کا کام کیا ہوا ہے وہ ابھی کافی ٹائم گزر جانے کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے خراب ہو رہا ہے. اس سائڈ میں پکے بڑے ہیں ویسے لکڑی جو لگائی گئی ہے نا پکی بڑی ہے. ہاں چھت پہ کھجور کی چھڑیاں لگائی گئی ہیں اور ساتھ میں وہ لکڑی کے کیا ہیں ستون کی دی گئی ہیں ساری عوام. یہ تو کوئی غلطی نہیں. اندر کسی کو نہیں جانے دیا جاتا اس لیے باہر سے جو ہے یہ باڑ لگا دے گی.
فی الحال جی کچھ جو ہے گھر یہاں پہ گرا بھی دیے گئے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ جو کھجور کی چھڑی استعمال کی جاتی ہے چھت میں، اس کی ابھی بھی ویسے کی ویسے ہی ہے نا۔ ہاں جی ہاں جی، یہاں پہ جو ہے وہ یہ استعمال کی جاتی تھی، اور ہمارے پاس جو ہے اب کانا استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر جو ہے کانا، کیونکہ یہاں پہ زیادہ کھجور ہوتی تھی، کھجور کے پیڑ تھے، اس لیے وہ چھت میں بالا جو لکڑی کے ہیں وہ استعمال کرتے تھے، اور ساتھ میں یہ کانے جو کھجور کی ہیں یہ چھڑیاں یہ۔ محمد سبحان بعض دفعہ میرا دماغ ہے اس کو ادھر ادھر کر دیتا ہے اور میں بھول جاتی ہوں کہ مجھے کیا کہنا ہے۔ سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جو ہے مسجد بنی ہوئی ہے۔ ویسے تو مسجدیں ساری خوبصورت ہوتی ہیں، اللہ پاک کا گھر جو ہے سارے ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ، لیکن مدینہ میں بہت ہی خوبصورت جو ہے ڈیزائن کے ساتھ مسجدیں بنائی گئی ہیں۔ ساتھ میں ایک پرچم بھی ہے جس کے اوپر کلمہ شریف لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ لگتا ہے کہ ہم تقریباً 4-5 کلومیٹر سفر پیدل کر کے آئے ہیں، لیکن میوزیم جو ہے وہ بند ہے۔ دیکھتے ہیں ابھی آگے پہنچیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ فی الحال تو قاری صاحب جو ہے وہ کچھ انفارمیشن دے رہے ہیں ہمارے گروپ والوں کو، ہم تھوڑا پیچھے رہ جاتے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ یہ کیا ہو رہا ہے ادھر؟ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ سبحان صاحب کہتا ہے بس مجھے اٹھا کے چلتے پھر۔ تھوڑا سا بھی نہیں چلتا کہ اتنا سا بھی چل لے، اتنی پیاری جگہ ہے جہاں پہ چلو پھرو۔ تو اس سائڈ پہ ماشاءاللہ جی یہ پرچم لگا ہوا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے اول کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد سبحان جو ہے وہ دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان زندہ باد ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی ایک پرچم جو ہے وہ اسی طرح کا لے کر جائیں گے۔ کیا ہے یہ؟ پاکستان زندہ باد۔ فی الحال جی ہم لوگ یہاں پر آئے تھے، یہ جو میوزیم ہے جس میں سارے جو پہلے کی چیزیں جو ہے رکھی گئی ہیں، لیکن فی الحال یہ بند ہے۔ انہوں نے بولا کہ آپ جو ہے نا ظہر کے بعد آنا۔ ابھی ہم لوگ چلتے ہیں انشاءاللہ، نیکسٹ آپ کو جو ہے نا اس کا وزٹ ضرور کروائیں گے۔ تو ماشاءاللہ یہاں پر جو گھر بنے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ ڈیزائن جو ہے یہ ہمیں بہت زیادہ پسند ہے نا۔ یہ اوپر چھت لگ، تو ابھی جی الحمدللہ ہماری واپسی پھر سے ہوٹل پہ ہو چکی ہے، اور ہم لوگ بس وہ دیکھنا چاہ رہے تھے لیکن وہ 4 دن سے بند ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی کھلے گا تو ہم آپ سب کو جو ہے زیارات ضرور کروائیں گے انشاءاللہ، لیکن فی الحال تھک بھی گئے کیونکہ اب ٹائم ہو چکا ہے 12 بجے کا۔ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جی ظہر کی نماز جو ہے وہ مسجد نبوی میں ہوگی۔